وہ تمہیں بزدل بنا کر دین و اسلام سے برخاستہ کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں۔ اور اگر کسی کی موت لکھے ہوئے ہے، وہ میدان جنگ میں بھی نہ جائے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو میرے دوستوں ان صورتوں میں وہ اپنے عین موقع پر جا کر پہنچ جاتے ہیں جہاں اس کی موت ہونا ہے۔ جتنے بھی کاروبار کی ہو، اپنے مال و متاع جمع کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ بہترین چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آخرت میں بنا کر رکھی ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین کرام اور میرے نوجوان بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے ایک آیات پڑھا ہوں جو اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے کہ اللہ کی فضل سے آپ نہایتی نرم دل شفیق اور مہربان ہیں، اور اپنے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اس سے پہلے جو آیات اس سورت کے اندر گزر چکے ہیں، سورت آل عمران کے اندر، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے، اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہ کریں، کافروں کے ساتھ مشابہت نہ کریں۔ وہ تمہیں بزدل بنا کر دین و اسلام سے برخاستہ کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اور بلکہ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو وہ میدان جنگ سے واپسی بھی آ جاتے ہیں، وہ زندہ سلامت میدان جنگ سے واپسی آ جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی موت لکھے ہوئے ہے، وہ میدان جنگ میں بھی نہ جائے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو میرے دوستوں ان صورتوں میں وہ اپنے عین موقع پر جا کر پہنچ جاتے ہیں جہاں اس کی موت ہونا ہے، اپنے قتل گاہ پر جا کر پہنچ جاتا ہے اور وہ قتل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ اگر وہ راہ خدابندی میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کی شامل حال ہوگی، اور دنیا کی اس مال و متاع سے
زیادہ بہتر ان کے لیے اللہ نے انتظامات کی ہوئی ہے. جیسے لوگ اپنا زندگی بھر اکٹھا کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں نا، ہر قسم کی کاروباروں میں جتنے بھی کاروبار کی ہو اپنے مال و متا جمع کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے زیادہ بہترین چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آخرت میں بنا کر رکھی ہیں. اور ایسے چیز، ایسے نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنا کر رکھے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جس کی نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے ہو، بے شمار نعمتیں. اور اگر تمہارے موت ہوگی تو یقیناً تمہارے گھر پر آ جائے گی موت، برحق ہے. اگر کوئی طبی موت سے مرے یا راہ حق میں شہید ہو جائے تو سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے. طبی موت سے کوئی بندہ مر گئے، اس کی زندگی 50 سال ہو گئے اور وہ گھر میں بیمار ہوا، انتقال ہو گئی طبی بیماری سے، طبی موت، یا رات کو سویا تو انتقال ہو گئی، یا اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو، جو شہید ہو گئی وہ بھی، اور جو طبیب موت اس کی ہوتی ہے، وہ سب کے سب ایک جگہ اللہ کی وہاں جمع ہونا ہے. کل کو سب کو ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے. تو تمہارے بہتری کی وافر سامان موجود ہے، لہذا موت سے گھبرانا نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ تیار کر کے رکھے ہیں. موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنا ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتداء زندگی. موت زندگی کے ابتدا ہے. موت ہونا ہے، آپ کی زندگی شروع ہوئے. تو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. یہ غافل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت اس کی زندگی کی آخری، نہیں، موت اس کی زندگی کی آخر نہیں ہے، اس کی زندگی کی شروع ہے. در حقیقت موت ہے ابتداء زندگی. حقیقت میں موت کیا ہے؟ زندگی کی ابتدا ہے. قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، پھر آخرت کی زندگی، پھر قیامت کی بعد کی زندگی. میرے دوستوں، تو موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنی ہے. تو اللہ رب العزت نے پچھلے آیاتوں میں یہی ترغیب فرمایا کہ تم کافروں کی مشابہ مت ہو. ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا اگر تم کافروں کی مشابہت کو اختیار کرو گے تو سن لو، وہ بزدل تمہیں دین سے، دین و اسلام سے تمہیں برخاستہ کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، موت کو گھبرانا نہیں. اب میرے دوستوں،